سماج میں لوگ حساس لوگ ہیں، بہت سارے مسئلوں کو لے کر حساس. کسی نے ڈھکے چھپے لفظ میں بھی کوئی جملہ کہہ دیا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے مجھ کو نشانہ بنانا چاہا. حساسیت ہے ہمارے اندر. تو ہر چیز کا جب ہم احساس کر سکتے ہیں تو پھر اپنی بندگی کا جو اسٹینڈرڈ ہے، جو معیار ہے، جو درجہ ہے، اس کے بارے میں ہم خود احتسابی سے کام لے کر کیوں نہیں ہم اپنے آپ کو آج سے بہتر کل اور کل سے بہتر پرسوں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کیوں نہ بنائیں. اسی کے لیے تو ہمیں اللہ نے پیدا کیا. زندگی کیا ہے؟ زندگی اللہ کی بندگی سے ہے. زندگی بے بندگی شرمندگی. اصل قدر و قیمت تو اسی بندگی کی وجہ سے، اصل ہماری حیثیت تو تقوی کی وجہ سے، ہماری پہچان تو تقوی. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. لوگوں تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی میں تم میں سب سے زیادہ اعلیٰ مقام پر ہو. ہماری قدر و قیمت ہمارے تقوی کی وجہ سے ہے. جس دین و ایمان کو محدود دائرے میں اپنا کر ہم نے بہت ساری نعمتوں کا مزہ لیا ہے، اللہ کے انعامات، اللہ کی رحمتوں کا مزہ چکھا ہے، اس دین و ایمان کو پوری طرح کیوں نہ اپنا لیں تاکہ ہماری اور آپ کی بندگی واقعی معنوں میں بندگی بن جائے اور ہماری اور آپ کی زندگی واقعی معنوں میں زندگی بن جائے. اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ تقوی کا بدلہ اللہ آخرت میں دے گا، جہنم سے بچائے گا، جنت میں بھیجے گا، جنت میں بہترین نعمتوں سے نوازے گا، ایسی نعمتیں جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اور نعمتوں کی لذت کا یہ معاملہ کہ کوئی اس کا اندازہ بھی آج اس دنیا میں نہیں لگا سکتا، اور وہ بھی درجے پہ درجے، درجے پہ درجے. مشہور آپ اور ہمارے سامنے یہ ہے کہ جنت کے 100 درجے. صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جنت کے 100 نہیں، جنت کے کتنے درجے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. جنت کے درجے کتنے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ان درجوں میں اللہ ہمارے درجات بلند کرتا جائے. ہماری منزل تو وہ جنتیں، وہ جس کی تعداد بھی ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے اس کے درجات ہیں، اس میں اوپر سے اوپر پہنچنا ہے. اس کو سامنے رکھ کر زندگی جئیں گے. آج ہمارے جینے کا جو انداز ہے نا، اس سے بہت مختلف انداز ہوگا. اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم اور آپ اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے اور آپ کے درجات بڑی تیزی سے بڑھتے جائیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس پہلو پہ توجہ دیں. حاضرین گرامی قدر، ظاہر سی بات ہے اس مقام تک پہنچنے کے لیے تقوی کے جو تقاضے قرآن و سنت میں ہم اور آپ سے کیے گئے، جو راستے متقی بننے کے قرآن و سنت میں بتائے گئے، ان راستوں کو ہم اور آپ کو اپنانا پڑے گا. میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبے میں صرف ایک بنیادی حدیث کا تذکرہ کر لیتا ہوں. یہ بنیادی حدیث میرے اور آپ کے متقی بننے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے. یہ پہلے ہی بتا دوں کہ صرف یہی تقوی نہیں، صرف اسی کا نام تقوی نہیں جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، لیکن متقی بننے کی راہ میں یا تقوی کے سفر کو پھر سے جاری کرنے کے لیے، جاری رکھنے کے لیے اس حدیث کے معنی و مفہوم کو زندگی میں ہمیشہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہونا چاہیے. حدیث کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. 3 باتیں اللہ کے نبی نے کہی. ایک حدیث، 3 باتیں، اور اس میں تقوی کے سفر کو جاری رکھنے کا بڑا اہم سبق اللہ کے نبی نے ہم اور آپ کو سکھایا. پہلی بات اللہ کے نبی نے کہی. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ حیثما کنت. تم جہاں کہیں رہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. تقوی کیا ہے؟ سب سے پہلے اسی کو ہم سمجھ لیتے ہیں. تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ تو بعض اہل علم نے، سلف صالحین نے تقوی کے کئی معنی بتائے. یہ یوں سمجھیے کہ تقوی کے معنی کو سمجھانے کے لیے کئی طرح کی تعبیرات، کئی طرح کے الفاظ استعمال کیے جس سے ہمارے اور آپ کے سامنے تقوی کا معنی واضح ہو جائے. اس میں سے ایک مفہوم بعض مفسرین نے لکھا کہ تقوی یہ ہے کہ آپ اپنے اور جہنم کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. ان تجعل بینک وبین النار وقایہ، اپنے اور جہنم کے درمیان پردہ، رکاوٹ یا کوئی ایسی چیز پیدا کر لو کہ وہ تمہیں جہنم میں جانے سے روکنے کا سبب بن جائے. سبحان اللہ. اور بعض اہل علم نے تقوی کو اور زیادہ آسان الفاظ میں کہا کہ تقوی صرف 2 چیزوں کا نام، امتثال الاوامر واجتناب النواہی. اللہ نے جو حکم دیا ہے، کرنے کو کہا ہے، وہ کر لو، اور جس چیز سے رکنے کو کہا ہے اس سے رک جاؤ. اللہ کے حکم کو بجا لانا، اللہ تعالیٰ کی منع کردہ باتوں سے رک جانا، یہی تقوی اور یہی متقی یا تقوی کے اعلیٰ معیار پہ پہنچنے کا راستہ ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ نے جو کرنے کو کہا کر لو بس،
اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا رک جاؤ. بہت آسان کر دیا تقوی کو. کہا کچھ نہیں، قرآن پڑھتے ہو، سنت پڑھتے ہو، یا پڑھنے والوں سے سنتے ہو، یا تم خود اللہ کے فضل و کرم سے جانتے ہو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اس سے منع کیا ہے. جس کا حکم دیا ہے اس کو کرنا ہے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ہے. یہی اصل میں تقوی ہے یا متقی بننے کا راستہ ہے. اللہ کے بندو، معاملہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب ہم صرف اپنی زندگی میں یہ بات ٹھان لیں. جیسے کسی کمپنی میں جاتا ہے آدمی، پہلے ہی معلوم کر لیتا ہے رولز ریگولیشنز، اسے میں فالو کر لوں گا، ایک اچھا امپلائی ہوں میں. آدمی مانگتا ہے. آپ اپنے ساتھ اپنی زندگی میں بیوی سے توقع رکھتے ہیں، مجھے یہ چیزیں پسند ہیں یا ناپسند ہیں، اس کا خیال رکھو، تمہارے میرے درمیان کبھی جھگڑا نہیں ہوگا، ناراضگی نہیں ہوگی. بیوی خیال رکھتی ہے. زندگی میں کہاں ہم یہ نہیں کرتے؟ سب جگہ ہم اسے اپلائی کرتے ہیں، ہر جگہ اپناتے ہیں ہم ان اصولوں کو کہ بھئی یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، ان باتوں کو اپنانا ہے، ان باتوں سے بچنا ہے. کہا تقویٰ بس اسی چیز کا نام ہے. اللہ نے کیا کرنے کو کہا ہے، کس بات سے منع کیا ہے، یہ جان لو اور اس کو کر لو. یہی تقویٰ ہے. تقویٰ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اس کے پیچھے تمہیں بہت زیادہ مغز ماری کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا سر پھوڑنے کی ضرورت نہیں. عمل کرتے جاؤ، اپناتے جاؤ. اللہ نے کہا کرنا ہے رک کر لو، اور اللہ نے کہا رکنا ہے رک جاؤ. بس یہی تقویٰ ہے. حاضرین گرامی، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے پہلی بات کہی، اتق اللہ حیثما کنت. متقی بننے کا ایک تو پہلے یہ سمجھ لیں، اللہ کے احکام کو بجا لانا اور اللہ کی منع کردہ باتوں سے رکنا. بس اتنا. اللہ نے کہہ دیا رک جانا، اللہ نے کہہ دیا کر لینا. سوال نہیں. جیسے بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں، حکم اگر دیا جاتا ہے تو آدمی پوچھتا ہے، کرنے کی استطاعت ہے، طاقت ہے آدمی کے، لیکن آدمی پوچھتا ہے یہ فرض ہے یا سنت ہے. کیوں پوچھتا ہے؟ اگر فرض ہو تو کروں گا، سنت ہو تو چھوڑ بھی سکتا ہوں. جی ہاں، مسئلے کی جانکاری تک کے طور پر یہ جاننا کوئی غلط نہیں ہے کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، لیکن اللہ کے حکم پہ عمل کرنے کے نام پہ استطاعت جب تک آپ کے اندر ہے آپ کو یہ نہیں پوچھنا چاہیے اللہ نے اسے فرض کیا ہے کہ اسے سنت کے درجے میں رکھا ہے. عمل کرنے کے لیے، جانکاری کے لیے علم آپ بالکل حاصل کیجیے، لیکن عمل کرنے کے نام پہ کیا فرض کیا سنت، سب میرا تقویٰ ہے، سب میرے رب کی بندگی ہے، کرنا چاہیے. حرام چیز، کسی چیز سے منع کر دیا گیا، کہا یہ جائز نہیں ہے، تو آدمی یہ پوچھتا ہے سب سے پہلے یہ حرام ہے واقعی معنوں میں، یا پھر یہ کہ یہ مکروہ ہے. حرام ہے یا صرف مکروہ ہے؟ اور اگر کہیں حرام ہے تو اگلا سوال آدمی پوچھتا ہے اس کے کرنے پہ آدمی کو گناہ کبیرہ ملے گا یا گناہ صغیرہ ملے گا؟ یہ بندگی کا طریقہ نہیں اللہ کے بندے، یہ بندگی کا طریقہ نہیں. بندگی یہ ہے کہ رب نے منع کیا تو رک جاؤ، رب نے حکم دیا تو کر لے جاؤ. سبحان اللہ، سلف صالحین نے کیا پیاری بات کہی، سنیے. کہا لا تنظر الى صغر الذنب بل انظر الى من تعصی. یہ مت دیکھو کہ جو گناہ کر رہے ہو وہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، معمولی ہے، یہ مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ یہی چھوٹا گناہ کر رہے ہو لیکن نافرمانی کس رب العالمین کی کر رہے ہو وہ کتنا بڑا ہے. یہ اصل میں تقویٰ نبھانے کا پہلا معیار ہے کہ آپ جو اللہ نے کہا ہے کرنا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا رک جانا ہے، اور اس کے لیے محنت کرنی ہے. پہلی بات. دوسری بات جو متقی بننے یا تقوی کے سفر کو جاری رکھنے کا، اس حدیث میں اللہ کے نبی نے بتائی اتق اللہ حیثما کنت. تمہارا تقویٰ تمہارے ساتھ رہے جہاں تم رہو. تم جہاں کہیں رہو تقویٰ تمہارے ساتھ ساتھ چلے. تم جہاں کہیں رہو متقی بن کر رہو. وہ تقویٰ نہیں کہ مسجد میں آئے تو پورے کے پورے پابند، اور مسجد سے نکلے تو مسجد سے نہیں نکلے تقوی سے نکل گئے، مسجد سے نہیں نکلے دینداری سے نکل گئے، مسجد سے نہیں نکلے ایسا لگتا اللہ کی بندگی سے نکل گئے. نعوذ باللہ. نہیں، تمہارا تقویٰ ہر جگہ تمہارے ساتھ ہونا چاہیے. لوگوں کے درمیان غلطیوں سے بچے ہوئے ہیں، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اپنے گھر کے اندر گئے یا گھر میں تنہائی میسر آئی وہاں آپ آزاد ہو گئے. یہ تقویٰ نہیں. وہ تقویٰ جو آپ کو لوگوں کے سامنے متقی بنائے رکھتا ہے وہی تقویٰ آپ کو اپنے گھر کے اندر بھی متقی بنا کے رکھے، پردے میں بھی متقی بنا کے رکھے. اچھا، لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں ساری اسلامی شریعت کے احکام یاد آتے ہیں. شریعت میں یہ حکم ہے، اس سے منع کیا گیا. وہی اپنے معاملات میں نہیں، ہمارے گھر کا قاعدہ ایسا ہی ہے، ہمارے ہاں ایسے ہی چلتا ہے، یہاں میری مرضی چلے. یہ تقویٰ نہیں. متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو غلطی ہم سب کرتے ہیں، غلطی ہم سب کرتے ہیں، دودھ کے دھلے کوئی نہیں ہے، سب کے اندر کہیں نہ کہیں کمی ہے، لیکن غلطی یہ نہیں ہونی چاہیے
میں یہاں متقی رہوں گا وہاں نہیں رہوں گا، یہ غلطی کسی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ یہ غلطی ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر مسجد میں آنے میں کبھی کوتاہی مجھ سے بھی ہو گئی، آپ سے بھی ہو گئی، اللہ نہ کرے گھر میں جا کر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، مجھ سے بھی ہو گئی، آپ سے بھی ہو گئی، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس رب العالمین سے ڈر کے مسجد میں عبادت کرتا ہوں، وہی ڈر، وہی کیفیت، وہی رب کی بندگی کا احساس، وہی شعور، وہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس، اور یہ بات کہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، مراقبے کی یہ کیفیت، اس خلوت میں تنہائی میں بھی اللہ ہمیں نصیب کرے، یہ ہم اور آپ کو ہونا چاہیے۔ یہ ہے اصل میں تقویٰ۔ متقی بننے کا طریقہ کیا ہے معلوم ہے؟ طریقہ یہ ہے ہر جگہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ ہوتا کیا ہے معلوم؟ ہم یہاں متقی بننا چاہتے ہیں، یہاں تقوی سے ہٹنا چاہتے ہیں، نقصان کیا ہوگا معلوم ہے؟ جب یہاں تقوی متقی بننا چھوڑیں گے، یہ چھوڑنے کی عادت رفتہ رفتہ ہمیں دوسری جگہ بھی متقی رہنے نہیں دے گی، نہیں دے گی۔ آپ یہ لکھ کے رکھ لیں۔ آپ سمجھتے ہیں میں بازار میں، کاروبار میں چاہے جتنا غلط کروں، عبادتوں میں کمی نہیں کروں گا، میرے گھر بار کے معاملات میں کمی نہیں کروں گا، آپ کی عبادتوں میں ہونے والی غلطیاں، آپ کی کوتاہیاں آپ کے گھر والے تقوی، مسجد والے تقوی پر بھی لازماً اثر انداز ہوگی۔ زندگی اللہ نے کچھ ایسی آپس میں باندھ کے رکھی، اسی لیے اس حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں رہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی تمہارے ساتھ رہنا چاہیے، تم متقی بن کے رہو ہمیشہ، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں خاص اس حدیث میں تاکید کر رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہا اتق اللہ حیثما کنت۔ اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں آپ کے سامنے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث ہم اور آپ کو سکھائی، اور بڑی اہم حدیث ہے، یہ آپ دیکھیے۔ اور یہ حدیث کیا ہے معلوم آپ کو؟ میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھنے سے پہلے بات رکھ لوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ تقویٰ یہ ہے کہ آپ نیکیاں کریں، گناہوں سے رک جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں جب تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنے کرو، لیکن میں جب کسی بات سے منع کروں تو فوراً اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا امرتکم بشیء فأتوا منہ ما استطعتم واذا نہیتکم عن شیء فاجتنبوہ۔ یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے تقوی کے صبر کے باب میں۔ وہ کیا ہے معلوم؟ تقویٰ تو دونوں چیزوں کا نام ہے، نیکی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اور میں نے جیسے کہا فرائض کے ساتھ سنتیں، نوافل سب کرنے ہیں، اور گناہوں میں حرام کے ساتھ مکروہات سب سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، یہی تقویٰ ہے۔ لیکن ایک دقیق مسئلہ، ایک باریک مسئلہ اللہ کے نبی نے اس حدیث میں یہ بھی سکھایا۔ دیکھو، جو فرائض کے بعد سنتیں اور مستحبات ہیں نا، اس میں کہیں کچھ 19-20 ہو جائے، کبھی کچھ سنت، کبھی کوئی نفل کام چھوٹ جائے، ہو بھی سکتا ہے، طاقت نہیں، استطاعت نہیں، اس میں کہہ سکتے ہو۔ لیکن جہاں تک گناہوں کا مسئلہ ہے اس میں ایک دم سے بند ہے دروازہ، رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ گناہوں سے کلی طور پر اجتناب کرو، پوری طرح سے پرہیز کرو، گناہوں کا مکمل بائیکاٹ کرو، گناہوں سے اپنے آپ کو پوری طرح بچا لو۔ نیکیاں کرنے کے معاملے میں فرائض کے بعد سنتوں میں 19-20 ہو تو چل بھی سکتا ہے، سنتوں نوافل کے معاملے میں 19-20 ہو، یا تمہاری استطاعت طاقت جواب دے جائے، کہیں کچھ کمی رہ جائے، ہو بھی سکتا ہے۔ لیکن گناہوں سے بچنے کے معاملے میں ایک دم ٹو دی پوائنٹ جسے کہتے ہیں نا، رک جانا، نقطے پہ، لائن پہ رک جانا، یا اس سے پہلے رک جانا، یہ تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا ہے پتہ ہے؟ ہم میں سے بہت سارے لوگ متقی بننا چاہتے ہیں لیکن بن نہیں پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نیکی کرنے کو صرف تقویٰ سمجھا ہوا ہے، گناہوں سے بچنے کے معاملے کو ہم نے یا تو تقویٰ سمجھا نہیں، یا گناہوں سے بچنے کے معاملے کو اتنا اہم ہم نے نہیں سمجھا۔ یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندوں، متقی بننے کا سفر یہاں سے شروع ہوگا کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچیں، اور پھر اس کے ساتھ نیکیاں کریں۔ آپ دیکھو، کلمے میں بھی ہم اقرار کرتے ہیں، پہلے لا الہ نفی کرتے، انکار کرتے ہیں، کوئی عبادت کا مستحق نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا اقرار کر کے اس کی بندگی کرتے ہیں۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، طاغوت کا انکار کرنا، غیر اللہ جس کی عبادت کی جاتی ہے اس کی پرستش سے برات کا اعلان کرنا، غیر اللہ کی بندگی سے دستبردار ہو کر اللہ پر ایمان لانا، تقوی کا سفر ایسے چلتا ہے۔ آج ہماری ایک بہت بڑی کمزوری یہ بھی ہے، ہم نیکیوں میں بہت آگے بڑھتے ہیں لیکن گناہوں سے بچنے کے معاملے میں بڑے کمزور ہیں ہم اور آپ دیکھ لو، زندگی میں آخری گناہ کون سا تھا جو ہم نے چھوڑا ہے؟
زندگی میں آخری گناہ ہم نے یہ کوشش کر کے بھئی یہ گناہ کا کام ہے آج کے بعد میں نہیں کروں گا، اپنے آپ سے ہم پوچھیں وہ آخری گناہ کون سا تھا جس سے ہم نے توبہ کی ہے، جسے ہم نے چھوڑا ہے؟ معاف کیجئے گا، ہو سکتا ہے یاد بھی نہ آئے کہ کون سا آخری گناہ تھا جس سے ہم نے توبہ کیا۔ گناہوں سے بچنے کے موقع معاملے میں ہم اور آپ بڑے کمزور واقع ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم اور آپ متقی نہیں بن پاتے، اس لیے کہ گناہ اپنی قیمت وصول کرتا ہے، گناہ اپنا اثر دکھاتا ہے، اور گناہ کا اثر یہ ہے یہ گناہ دوسرے گناہ تک لے کر جاتا ہے، اور یہ گناہ دوسری نیکی سے محرومی کا سبب بنا دیا جاتا ہے۔ ایک گناہ کی وجہ سے آدمی تقوی کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے، غفلت اس کے دل پہ ڈال دی جاتی ہے، اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا جاتا ہے، آدمی گناہوں کے نقصانات سے غافل، اس وجہ سے بھی آدمی متقی نہیں بن پاتا ہے، تقوی کا سفر آگے بڑھ نہیں پاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کئی بار عبادت کرتے کرتے عبادت بوجھل محسوس ہونے لگتی ہے، نیکی کا کام کرتے کرتے اکتاہٹ سی آنے لگتی ہے۔ یہ بوجھل ہونا، بوجھ جو محسوس ہوتا ہے، یہ جو اکتاہٹ سی آتی، یہ کیا ہے؟ کئی اسباب ہو سکتے، لیکن ایک بڑا سبب ہوتا ہے یہ ہمارے گناہ ہیں جو ہماری نیکی کو بوجھل کر دیتے ہیں، یہ گناہ ہیں جو میرے اور آپ کی نیکی کے کام میں ہماری اور آپ کی رغبت کو گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، شوق ختم ہو جاتا ہے، دین پر عمل کرنے کا جذبہ کمزور پڑنے لگتا ہے، گناہ کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، تقوی کا سفر یوں طے ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں زیادہ محنت کرو، اور گناہوں سے جب بچا لیں گے نیکیاں آسان بھی ہو جائیں گی، زیادہ بھی ہو جائیں گی۔ گناہوں سے بچے بغیر آپ نیکی کریں گے، ہونے والی نیکیوں میں آپ وہ کیفیت نہیں لا پائیں گے، اور کئی بار ہونے والی نیکیوں کی حفاظت مشکل ہو جائے گی۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اللہ کے نبی نے آگے فرمایا اب پھر بھی کوشش کی بندے نے، پھر بھی گناہ ہو گئے نا، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، گناہ جب تک ہمارے ساتھ لگا ہے وہ اپنی قیمت وصول کرتا رہتا ہے۔ اس کی قیمت کیا ہے؟ یہی گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، تیسرے گناہ کا سبب بنتا ہے، گناہ نیکیوں سے محروم کرتا ہے، نیکیوں کی لذت سے محروم کرتا ہے، بڑے نقصانات۔ تو یہ گناہ جب تک ہم سے لگا رہے گا یہ اپنی قیمت وصول کرتا رہے گا، اس لیے اللہ کے نبی نے اگلا طریقہ بتایا متقی بننے یا تقوی کا سفر مضبوطی کے ساتھ جاری رکھنے کا، وہ یہ ہے کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ ہو جائے فوراً نیکی کیا کرو، گناہ ہوا فوراً نیکی کرو، اس کے پیچھے ہی نیکی کیا کرو، کیوں؟ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جو آیت کریمہ میں نے خطبے کے آغاز میں پڑھی، اللہ نے کہا ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، آدمی کے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنا دی جاتی۔ اللہ کے نبی نے کہا لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم خمسہ هل یبقى من درنہ شیء، اللہ کے نبی نے کہا تم میں سے کسی کے دروازے پہ نہر بہتی ہو، روزانہ 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہو، کیا جسم پہ کوئی میل کچیل اس کا باقی رہے گا؟ صحابہ نے کہا نہیں اللہ کے نبی، 5 بار غسل کرنے والا کا میل کچیل کہاں باقی رہے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا یہی معاملہ، یہی مثال 5 وقتہ نمازوں کی ہے، تمہاری یہ 5 نمازیں تمہیں گناہوں سے ویسے ہی دھل دیتی ہیں جیسے تم غسل دن میں 5 مرتبہ کرتے ہو تو اپنے جسم کو صاف کر لیتے ہو۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتے، اس لیے جب گناہ ہو جائے گناہ کے بوجھ کو ہٹا لو، پہلی فرصت میں پیچھا چھڑاؤ، توبہ کرو اور نیکیاں کرو جو گناہوں کو مٹا دیں۔ اور کم سے کم نیکی کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ استغفر اللہ کرو، پورے شعور کے ساتھ اور پورے احساس کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو، استغفر اللہ کہو، کم سے کم درجہ یہ ہے نیکی کا، تم استغفر اللہ پڑھو، تمہارا استغفار تمہارے اپنے گناہوں کو مٹانے کا سبب بنے گا اور تمہارے تقوی کا سفر آگے جاری رہے گا۔ اور آخری بات اللہ کے نبی نے حدیث مبارک میں جو بیان فرمائی یہ خود ایک مستقل عنوان ہے، لیکن میں صرف ایک بات ذکر کر دوں، کہا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، تقوی کا کمال، تقوی کا اعلیٰ درجہ، تقوی کا اعلیٰ مقام، اور تقوی کی ایک طرح یوں چاہیے کہ اوپری جو منزل ہے وہ یہ کہ تمہارے معاملات صرف رب العالمین سے اچھے ہوں یہ کافی نہیں، رب العالمین کے ساتھ، رب کے بندوں کے ساتھ بھی تمہارے معاملات ٹھیک ہونے چاہیے۔ خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، ایک حدیث میں نے جیسے کہی، اس ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے کئی باتیں ایسے ہمیں بتائی کہ جن پر ہم ذرا توجہ دیں، ذرا سی محنت کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بندگی کا اور تقوی کا جو سفر رک سا گیا ہے پھر چل پڑے گا۔ ہم جو تقوی میں کسی ایک درجے پہ آ کے رک گئے، ہماری دینداری انشاءاللہ اور زیادہ بہتر ہوگی، اور جب ہم دینداری میں اور اوپر اٹھیں گے
اس دنیا کو بھی اپنے حق میں بہتر کریں گے، اللہ کے پاس آخرت بھی میری اور آپ کی بہتر ہوگی، اور اس دنیا کے لیے بھی ہم اور آپ ایک بہتر انسان بن پائیں گے۔ یہ دنیا ہمیں رحمت سمجھے گی، اور ہمارے اور آپ کے وجود سے اس دنیا کے اندر اللہ خیر و برکت کو باقی رکھے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی، ان باتوں کو یاد رکھ کر اپنے آپ کو سدھارنے سنوارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو صحیح معنوں میں متقی بندہ بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بندگی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں جو کمی کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، اللہ اس سے توبہ کی اور آگے بڑھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے، جو لوگ قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پاکیزہ اور حلال رزق نصیب فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے نافرمانی والی زندگی جی رہے ہیں اللہ ان کو توبہ نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اس کے مقرب بندے بننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دنیا میں جہاں کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کی پکڑ کرے، مظلوموں کی اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے ملک میں امن و امان کو بحال رکھے، ہمارے اور آپ ہمارے ملک میں مسلمان غیر مسلم سبوں کو امن و امان کے ساتھ اس ملک کے ترقی میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رکھے، جان و مال عزت و آبرو کی سلامتی کے ساتھ رکھے۔